بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پیارے دوست، پیارے بزرگوں، آپ سب کو ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 9 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بننے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹوری ہے، جو ہم سٹوری کی طرح پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے جو عبرت اس میں لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے ہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں محسوس کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات آپ سب سے شیئر کرنی تھی کہ ریویژن کرنے سے پہلے، کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ تیزی سے 1 2 3 4 9 10ویں ایپیسوڈ پر پہنچنے والے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب تک ہم نے جو سیرت پڑھی تھی، یعنی سیرت کے بارے میں جانا تھا، جو آپ نے سمجھا تھا، کیا اس کو ریویژن کریں؟ یعنی صرف 20 منٹ یا 15 یا 20 منٹ میں انشاءاللہ اس کو ریویژن کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور آپ کی ایڈوائس، ہمیں آپ کی رائے چاہیے، کیا ہم اس کو جو ایپیسوڈ ہے اس کو دہرائے، یعنی 10 15 20 منٹ میں، یعنی شروع سے لے کے آخری تک، یعنی 10 ایپیسوڈ میں ہم اس کو دہرائے، یعنی 20 میں پھر دہرائے، اس طرح سے یعنی ہماری جو یاد ہے اس کو تازہ ہو جائے گی، یعنی ہم نے جو جانا تھا، جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ریویژن بھی ہو جائے گا، اور آپ کے دماغ میں یاد بھی آ جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ پڑھ دیا ہے، تو تیز تیز اس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو انشاءاللہ کریں گے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ریویژن کے لیے پہلے جاتے ہیں ایپیسوڈ 8 میں، جو ہم نے پڑھا تھا آپ کو، اور آپ نے جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی بیک گراؤنڈ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ٹوٹل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں تھی، 4 بیٹے، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، جو آپ کو نام تو سب کو یاد ہوگا، پھر بھی میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا بیٹا قاسم، دوسرا زینب، تیسری رقیہ، چوتھا ام کلثوم، پانچویں فاطمہ، اور چھٹے عبداللہ۔ اور دونوں بیٹے بچپن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو یہ تھے ٹوٹل 6 اولادیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک اولاد تھی ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بیٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ 18 مہینے تک تھا، اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی اس کا نام تھا ابراہیم۔ تو یہ سارا سب کچھ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم نے آپ کو پچھلے بار بتا دیا تھا کہ کیوں اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی تھی، بس لڑکیاں رک رہی تھی، یعنی بیٹیاں 4 بیٹیاں زندہ تھی، اور 3 کو تو آپ نے خود دفنایا بعد میں، بڑے ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، لیکن ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد وہ ان کا انتقال ہوا۔ اور پچھلے بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے کچھ لوگ، یعنی سب کے سب ایسے نہیں تھے جاہل، کچھ لوگ تھے جو اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں یہ لوگ دفنا دیتے ہیں، یعنی کیا وجہ تھی؟ یعنی دیکھیں کہ عجیب جاہل لوگ تھے کہ ان کو خود کو پتہ نہیں کہ کیوں دفنا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی عیب ہے، معاشرے میں بیٹی ایک گناہ کی چیز ہے، یعنی انہوں نے عزت کو بالکل بیٹیوں کی عزت کچھ رکھی نہیں تھی، لیکن جب دین اسلام نے آیا تو بیٹیوں کو بہت ساری عزت دی، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربیوں کی جو عربی تھی اس پہ وہ بہت ناز کرتے، یعنی سبھی دنیا کے جتنے سب کو پانی کم سمجھتے، یعنی اپنی عربی میں بڑے بڑے شعر، بڑے بڑے شعر و شاعری لکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی عربی میں قرآن مجید نازل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سے لے کے 40 ہوتی ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ماحول کیا تھا؟ ظلم، غلامی، شرک، شراب، جوا، یعنی ان سب کو، یہ سب چیزیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نفرت تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ میں ان کو کیسے ختم کروں، یعنی لوگوں کی بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی لوگ بھوکے ہیں، ان کی بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی، ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، غلامی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ لوگ شرک کے، یعنی عبادت کے نام پر جو شرک کر رہے ہیں، یہ تو دین نہیں ہے۔ یعنی اسی سوچ و فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے، اور کئی کئی دن وہاں پر فکر مند رہتے، یعنی آپ کو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ کچھ دن کھانے کے لیے لے جاتے، اور یعنی وہیں پر رہتے، وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، آسمان و زمین کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، یہ گناہ یہ غلامی کے بارے میں، ظلم کے بارے میں، بھوک کے بارے میں، شرک کے بارے میں، شراب جوئے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ بہت سوچ و فکر کرتے ہیں کہ کس سے میں کہوں، کس سے شروعات کروں،
لیکن غلط کیا، یہ سب چیزیں تو غلط ہے، لیکن صحیح کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کچھ مجھے معلوم ہی نہیں۔ یعنی 3 سال اسی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے پھر 6 مہینے پہلے جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے، اور وہ خواب سچے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھتے ہیں، صبح سویرے وہ خواب سچ ہو جاتا، یعنی صبح سویرے وہ خواب بالکل سچا ہو جاتا۔ پھر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں، اور کتنے ان کی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، یعنی انہوں نے مال بھی دے دی، اپنی جان بھی دی، سب چیز دے دی اللہ کے دین کی خاطر۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنت میں کس طرح سے موتیوں کا محل ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کے لیے ایک محل تیار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بندی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجا، آسمانوں سے آئے جبرائیل علیہ السلام اور ان کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ آگے پکڑتے کہتے ہیں اقرا باسمک الذی وخلق، جو 5 آیتیں اسی میں نازل ہوتی ہے، پکڑا چھوڑا 3 بار اسی طرح سے ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، اور پھر ڈرنے کے ساتھ ساتھ یعنی پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص اچانک سے آیا، مجھے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، پھر دبایا چھوڑا، گھر جاتے ہیں فوراً، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ زمیلونی، مجھ پر چادر ڈالو کہ مجھے خطرہ ہے کہ اپنی جان کا، یعنی میں مر جاؤں گا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا زبردست دلاسا ان کو دیتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اتنا زبردست دلاسا، بہت کم لوگ، بہت کم عورتیں ایسا کچھ کرتی ہے کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل جو ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ توڑ دیا، یعنی ریکارڈ تھا بالکل صاف کر دیا، کہ کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر 5 وحی آئی، لیکن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5 وحی کے بدلے 5 ایسی چیزیں ان کو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ریلیکس ہو گیا۔ کیا کہا کہ آپ کو کہا کہ آپ خطا تعلقی، یعنی جو صلہ رحمی ہے وہ نہیں کرتے، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ دوسرا، آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ محروم غریب لوگوں کی، یتیم لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ چوتھا، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو۔ پانچواں، آپ مصیبت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی صفات والے شخص کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ کو اللہ ان لوگوں کے لیے زندہ رکھے گا، آپ چلے جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ یعنی اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، یعنی اب تھوڑا ریلیکس ہو گئے۔ اس کے بعد اب ورقہ بن نوفل کی باری آتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایپیسوڈ 9 سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ ورقہ بن نوفل کا دلاسا دینے کے بعد کہتی ہیں کہ میرا ایک یعنی کزن ہے، لیکن لگتی ہے تو چاچا ہے، لیکن میں آپ کو ان کے پاس لے جاتی ہوں، ورقہ بن نوفل۔ اب ورقہ بن نوفل، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ جنت میں، جب وہ معراج پہ گئے، یعنی جب گئے تو دیکھا کہ ورقہ بن نوفل، یعنی اور کوئی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ورقہ بن نوفل جنت میں، کیونکہ وہ عیسائی دین پر فوت ہوئے۔ اب یہاں پر ورقہ بن نوفل بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور تورات انجیل عبرانی زبان میں لکھتے ہیں، اور وہ مکہ کے لوگوں سے تنگ آ گئے، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے، یہاں کے جو لوگ تھے، یہاں کا ماحول دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب وہ کہتی ہیں کہ اے ورقہ بن نوفل، یعنی آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں، ان کو بتائے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں کہ ہاں میرے بھتیجے، بتاؤ کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غار کی باتیں ان کو کہتے ہیں کہ فرشتہ آنا، مجھے پڑھنے کے لیے کہنا، پھر اس کے بعد مجھے پڑھنا، دبانا چھوڑنا، یہ سارا سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل سارا سب کچھ معاملہ سمجھ گیا، یعنی ورقہ بن نوفل سارا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتا تھا، یعنی ان کا نام جبرائیل ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سن رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے، ان کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم لانا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انبیاء کو پیغام پہنچانا، یعنی یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، یعنی ایک چونکنے کے یعنی پیغمبروں والی وحی آتی تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ کیوں، مجھ پر کیوں، یعنی ایک الگ فکر میں آپ ڈوب گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھیں کہ میں ایک یعنی ورقہ بن نوفل نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہو گئے، یعنی اور زیادہ چونک گئے، اور زیادہ ٹینشن میں آ گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا، آپ کی بھرپور مدد کرتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کے لوگ، جو مکہ کے لوگ آپ کو گھر سے نکال دیتے، یعنی آپ کو یعنی گھر سے باہر نکال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، چونک گئے، چونکنے کے ساتھ ساتھ سوال کیا، میرے گھر والے یعنی مکہ کے لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ صادق، امین۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو، محمد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صادق امین، آ جاؤ آ جاؤ، صادق امین آ جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں میرے بھتیجے، جو بھی آدمی اس دعوت کو لے کر اٹھا ہے جو تمہیں ملی ہے اسے لازم دشمنی کی گئی ہے، یعنی اسے پتھر سے بھی مارا ہے، ان کے اوپر ظلم بھی کیا ہے۔ کوئی ایسا پیغمبر نہیں جن کے اوپر ظلم نہیں کیا ان کے لوگوں نے۔ تم کڑیوں کی آخری کڑی ہو، اور جو وہ لوگ برداشت کر کے گئے تمہیں بھی برداشت کرنا ہے، یعنی جو پہلے نبیاء نوح علیہ السلام، ان کے بعد قوم سمود صالح علیہ السلام، ہارون ابراہیم علیہ السلام، یعنی جتنے انبیاء، انبیاء کو لوگوں نے زبردستی ان کے اوپر ظلم کیا، کبھی تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کر دیا ناحق، ان کی دعوت کو ٹھکراتے، تو یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں، اور فیوچر تک کا، یعنی ابھی سے لے کر آگے تک کا، کہ تم کون ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سارا سب کچھ ورقہ بن نوفل جتنا ان کے پاس نالج تھی، جتنی چیزیں ان کو بتانی تھی انہوں نے بتا دیا، اور پھر کہہ بھی دیا کہ دیکھو اب کہ یہ سارا سب کچھ تم ابھی نبی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ ہاں، یقین ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نبی کے لیے نبوت کے لیے چن لیا، یعنی رسول بنا دیا۔ اب یقین تو ہو گیا، یعنی اب یقین تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب یہاں پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات تو شیئر کرنی ہے، کس سے شیئر کریں؟ اب یہ خاص لوگوں سے شیئر کرے، کس سے شیئر کرے؟ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں آپ لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال چپ چپ کر دعوت دی۔ حق کی بات کون چھپ چھپ کر دے گا؟ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال چپ چپ کر دعوت دی، یہ غلط ہے، یہ چپ چپ کر دعوت نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دعوت کس طرح سے تھی۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطمینان ہو گیا کہ ہاں مجھے نبی بن گیا، لیکن اب یہ بات شیئر کس کو کروں، کس سے کروں؟ جن پر بھروسہ ہے ان کو پہلے کرتا ہوں۔ تو یہ جو جن پر بھروسہ ہے ان پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی دعوت، یعنی ایک ایک کر کے جن پر بھروسہ ہے انہی کو دعوت، یعنی 3 سال ایسی دعوت چل رہی تھی کہ جن پہ بھروسہ ہے انہی کو دعوت دے رہے تھے۔ یعنی سب سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی تھی کہ اے میرے شوہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، یعنی آپ سے تو بڑی مجھے امید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا۔ وہ فوراً ہی تقزید کر دی، یعنی وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہو خلاص۔ یعنی سب سے پہلی عورت جو دین اسلام قبول کرتی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، وہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت ہے جو اسلامی قبول بھی کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تقزید بھی ہو گیا، سارا سب کچھ وہ تو ہو گیا۔ اب دوسرے جو شخص تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے، تو ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے پھر تھوڑا ٹال مٹول کیا، اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور دین اسلام قبول کرنا۔ اب تیسری چیز، زید بن حارثہ، آپ تو دیکھیں زید بن حارثہ تو فدا تھے آپ کے اوپر، یہ لیکن پھر بھی آگے پیچھے ہو کر انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، ختم۔ اب یہاں پر اللہ کا نبی مان لیا۔ اب یہ تو تھی گھر کی بات، اب گھر کے باہر کس کو شیئر کرے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کانفیڈنس کس پہ ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص دوست، بالکل خاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بنا سانس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہو۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے آگے پیچھے بات کی، تھوڑا روکا، تھوڑا سوچا، لیکن
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے یعنی حد پار کر دی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یعنی ابو بکر سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جیسے ہی ابو بکر یہ الفاظ سنتے ہیں، یعنی یہی الفاظ کا وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی کئی سالوں سے شاید، یا پھر جب سے وہ ان کو صحیح دین کا شاید غلط دین، یہ سارا سب کچھ تو غلط ہے، یعنی آپ سے کی فطرت پر تھے، وہ نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بت کو سجدہ کیا، یعنی بس وہ اس لفظ کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی فوراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایک ہے کہ بنا کوئی سوچے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی انتظار نہیں کیا ابو بکر میں. اب بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ جتنے یعنی لوگوں میں بات پھیلنے لگی. دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ چھپی چل رہی تھی، لیکن چھپی ہوئی وہ بات ہی نہیں تھی، یعنی سب کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن خاص لوگوں میں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آہستہ آہستہ لوگوں میں جن پہ بھروسہ تھا ان پر چل رہی تھی. اب ہوا کیا کہ لوگوں میں بات پھیلنے لگی کہ نبوت ملی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہنے لگے نبوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، ان کے اگینسٹ تھے، وہ باتیں کرنے لگے، چیزیں گھڑنے لگے کہ کوئی نبی نام کی چیز نہیں ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے اوپر جن کا سایہ ہو، یعنی یہ حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے. یعنی ابھی آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجنون ہے، یعنی وہ کہہ دیا کہ مجنون ہے، یہ نعوذ باللہ کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ. کہ اب دیکھیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاطر، بڑے نرم مزاج، بڑے، یعنی انہوں نے خود سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ ایماندار ہو، سچے ہو. اب یہاں پر دیکھیں کیسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، یعنی ان کے خلاف جانے کے لیے، ان سے جلن کے لیے کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ تو نبی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا کیا حکم ہوگا اگلی بار، یعنی کیا حکم ہوگا. یعنی ابھی تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، یعنی ابھی تو دل میں ڈر تھا کہ فرشتہ آ گیا، یہ سارا ہو گیا، میرے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں. 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ 6 مہینے کے بعد دوسری وحی کا آغاز ہوتا ہے، دوسری وحی کا آغاز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، تو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بڑی کرسی ہے، یعنی اوپر سے ایک آواز بھی آتی ہے، ایک جگہ ہے کہ اوپر سے کرسی آواز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں، اوپر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہے جو غار ہیرا میں وہی لے کر آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور دل میں تھوڑا ڈر بھی ہے کہ اتنا بڑا شخص کون ہے جو آ گیا، یعنی اتنا بڑا پر پھیلا ہوئے. یعنی آپ سب کو تو پتا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، یعنی جو 600 پر جب آپ نے کھولے تو مشرق سے لے کے مغرب، یعنی لیفٹ سے لے کے رائٹ تک آسمان دکھ رہے ہیں، صرف پر ہی پر ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ وحی کی آیات نازل ہوئے سورہ مدثر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں گئی نہیں. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں جاتے، لوگوں کو انفرادی ایک ایک کر کے دعوت دیتے. لوگ پاگل، مجنون، یعنی ڈھیر ساری چیزیں، ڈھیر باتیں، ان کو ڈھیر چیزیں کرتے ہیں. پھر اسی آیات میں پھر سورہ مزمل بھی نازل ہوتا ہے، مدثر. پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ کو عجیب، پاگل، مجنون کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہی نازل کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ مجنون ہو، نہ پاگل ہو. یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں 40 سال کے اخلاق آپ کے دیکھے کہ آپ کس طرح سے تھے، اور یہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، یعنی 40 سال تک آپ کو صادق امین کہتے، اور جیسے ہی آپ کہتے اللہ کے نبی آپ کے خلاف ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ سے پہلے جتنے رسول انبیاء آئے ان سب کے ساتھ یہ قوم نے ایسے ہی کیا. حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کو تو قتل کر دیا نوح علیہ السلام کو مارنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پہلے 3 دن کے کورس میں بتایا، وہ آگے چل کے بتائیں گے کہ انہیں ہر نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو اب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، ان کے اوپر جن کا سایہ ہے، یعنی ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا کرنے کے لیے وہی پر وہی نازل کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ راتوں میں اٹھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. تو جو بھی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ باسمک الذی خلق، یا ایھا المدثر، یا مزمل، جتنے بھی آیتیں آپ راتوں میں پڑھتے، تلاوت کرتے، دیر تک اللہ سے دعائیں کرتے، یعنی نماز پڑھتے. نہیں، جو نماز جو بھی سلسلہ تھا، اس طرح سے بھی راتوں میں پڑھنا، یہ سارا سب کچھ تھا.
اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک جگہ رکتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ وحی کی اقسام، یعنی ہم جو میرے ساتھ پہلے جڑے تھے، یعنی 1-2 سال پہلے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس کیا تھا، ان سب بھائی بہنوں بچوں کو پتا ہوگا کہ وحی کی اقسام کتنی طرح کی وحی ہے۔ تو یہاں پر 7 قسم کی وحی ہے، اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ سب سے اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، قرآن نازل ہوتا، حدیثیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے، اشارے آتے، جو کچھ آتے وہ 7 طریقے، یعنی 7 طرح کے الگ الگ طرح ہوتے جس کو وحی کہتے۔ اب سب سے پہلا جو وحی کا طریقہ تھا خواب کے بارے میں، آپ کو بتایا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو جس طرح بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب سچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خواب، جتنے خواب دیکھے وہ سارے کے سارے سچے تھے۔ تو پہلی وحی تھی خواب میں آنا، یعنی آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں جاگتی ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں جاگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سویا وہ سو گیا اور آنکھوں میں خواب آ گیا، یہ نہیں۔ انبیاء اکرام سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں جاگتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی خواب کے سچے خواب آنا 6 مہینے اس کے بعد بھی۔ دوسری وحی فرشتہ آتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال کر چلی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتہ آتا ہے بنا دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی ڈال دیتا ہے، آپ کو اعلام کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی زیادہ، میں آپ کو آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو ایک جبرائیل علیہ السلام آتے، دہیہ بن الخلبی کے نام ایک صحابی، ان کی شکل میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دینی ہے، جو سوال جواب کرنا ہے، وہ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ یہ تیسری وحی کی اقسام ہے۔ چوتھا گھنٹی بجنا، یہ سب سے خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی وحی نازل ہونے کی، یعنی وحی آتے وقت آپ پسینہ ہو جاتے، آپ کے پر وزن بوجھ اتنا زیادہ آتا کہ جب اونٹ پہ بیٹھتے اونٹ بیٹھ جاتا۔ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زید بن حارثہ یا زید بن ایک صحابی ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر اپنا پاؤں رکھا تھا اور وہ محسوس کرتے کہ میری ہڈی اب ران کی اب ٹوٹے گی یا جب ٹوٹے گی، یعنی اتنا زور تھا۔ اور سردی میں بھی آپ کو پسینے چھوٹتے، اتنی زیادہ خطرناک یہ جو گھنٹی والی وحی آتی ہے بہت شدت والی ہوتی۔ پانچویں فرشتہ اپنے ریئل فیس میں آتا، یعنی اپنے اصلی اس میں اپنی اصلی شکل میں آتا۔ اور چھٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور وہاں سے وحی ملی۔ اور چھٹا ساتواں یہی ہے کہ بنا فرشتے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹا ساتواں یہ دونوں ایک ہی ہے، یعنی معراج پر آپ کو وحی ملی، یہ ایک وحی جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور نمازیں، اور ساتواں بھی اسی میں انکلوڈنگ آ جاتا ہے کہ بنا فرشتے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کرتے، پردے کے پیچھے سے۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جیسی بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جس سے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے جیسے بات کرے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھے وحی کی اقسام، کہ وحی کتنے 7 طرح سے وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی۔ اب یہ دیکھیں، اب دعوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی، انفرادی ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ دعوت دو۔ تو اب یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک نیا پلان کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو، تم جاؤ کہ مکہ کے جو سردار ہیں ان کو لے کر آؤ، اور کھانے کا بھی انتظام کرو کہ کھانا لے کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سردار جمع ہوتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، کھانا آتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، سب کے سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں کچھ باتیں کرنے کی۔ ابو لہب اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد تم خاندان میں لڑا دو گے، صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کر دو گے، وہ کر دو گے، فلاں کر دو گے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنی، وہاں سے اور نکل جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلان تھا، یعنی لوگوں کو دعوت دینے تھی لا الہ الا اللہ کی، لیکن وہ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 10 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ پھر ان لوگوں کو بلاؤ، ان کے لیے دعوت کی تیاری کرو، پھر بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو بلا کر پھر ان کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اگر خاندان، یعنی بڑے بڑے سردار خاندان اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں، بنو ہاشم، اور اگر یہ خاندان اگر اسلام قبول کر لے تو سب سے بڑی قوت تو یہی ہے
تو اب ہوتا کیا ہے کہ پھر دوسری بار دعوت میں آتے ہیں، دعوت کھا لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں، لیکن ابو لہب ہے، ابو لہب کیا کرتا ہے کہ اب تو دعوت کا خیال بھی رکھنا ہے، یعنی اب کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین، اتنا سمپل خطبہ دیتے ہیں کہ وہ کافر تو بس منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ابو طالب جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے تو جو کر رہا ہے وہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو خطبہ تھا وہ اگلی بار لے کر آپ کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتیں تھیں، پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں کہ اگر جو بڑے بڑے خاندان ہیں، بنو ہاشم اور یہ دوسرے خاندان، اگر وہ آگے اسلام قبول کر لے تو یعنی ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بڑے بڑے سردار اگر اسلام قبول کر لے تو دین اسلام کو ایک بڑی ہمت مل جائے گی کہ لوگ پیچھے مجنون، پاگل، یہ سارا سب کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو گھر سے شروع کی دعوت، لیکن 2 بار بھی کی، لیکن 2 بار میں بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا، لیکن یہاں پر لوگوں کو دعوت تو چلے گی۔ اب دیکھیں یہ چھپ چھپ کی دعوت چل رہی تھی یا انفرادی دعوت چل رہی تھی؟ مکہ میں سب کو پتا چل گیا کہ محمد ایک نیا دین لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پتا چل گیا۔ اب یہ چھپ چھپ کر کون سی دعوت چل رہی تھی؟ 3 سال انفرادی دعوت چل رہی تھی، جو خاص تھے انہی کو دعوت دی جا رہی تھی۔ 3 سال کے بعد وہ سارا سب کچھ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی لوگ ٹارچر کر رہے ہیں، سارا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے گیم کھیل دی، انہوں نے تو عشرہ مبشرہ کے 5-6 لوگوں کو تو وہ اسلام میں داخل کر لی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ان کے نام لوں گا میں کہ کون کون ساتھی، کون کون جو عشرہ مبشرہ، کون ہے جو اولون میں شمار ہوئے اور پہلے اسلام قبول کرے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں لے کر آتے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اجر عظیم دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو صحت دے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے، جن کے ماں باپ نہیں اللہ سبحانہ